نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاهدوا في الله حق جهاده صدق الله العظيم۔ ایک علاقے کے اندر بادشاہ ان کا فوت ہو گیا، تو اب مشورہ ہوا کہ کس کو بادشاہ بنایا جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ہے کہ جو کل سب سے پہلے محل کے دروازے کے قریب آئے گا تو اس کو ہم بادشاہ بنا دیں گے۔ تو دوسرے دن ایک فقیر آ گیا، تو انہوں نے فقیر کو لے کر اپنا بادشاہ بنا دیا کہ جی آپ ہمارے بادشاہ ہیں۔ اب فقیر سے کہا جی اب بادشاہ سلامت آرڈر کیجیے، آپ کا آرڈر کیا ہے؟ انہوں نے کہا لوگ غریبوں کو حلوہ پکاؤ، میں بھی کھاؤں گا، تم بھی کھاؤ، سارے حلوہ پکا کر کھائیں گے۔ تو سب کو حلوہ بنا کر کھلایا گیا، اس نے بھی کھایا۔ تو اس کے بعد کئی دن یہ معاملہ چلتا رہا، تو قریب کے ملک والوں کو پتہ چلا کہ وہاں کوئی ایک ایسا انسان آیا جس کے ملک سے کوئی تعلق نہیں ہے، کھانے پینے والا بس بندہ ہے، فقیر آدمی ہے۔ انہوں نے حملہ کر دیا۔ اب اس کو بتایا گیا کہ جی وہ تو حملہ ہو گیا ہے اور فوجیں آ رہی ہیں۔ کہنے لگے چھوڑو، لڑائی مڑائی نہیں کرنی چاہیے، لڑائی کا دور نہیں ہے، یہ خودکشی ہے، جیسے ہمارے حکمران بھی کہتے ہیں۔ حلوہ پکاؤ، آپ لوگ بھی کھاؤ، میں بھی کھاتا ہوں۔ پھر حلوہ پکایا گیا، کھایا۔ اس کے بعد پھر دوسرے دن پھر حلوہ۔ انہوں نے کہا جی فوجیں قریب آتی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا چھوڑو یار، لڑائی مڑائی نہیں کرنی چاہیے، حلوہ پکاؤ۔ اب اس کے بعد انہوں نے پھر بتایا کہ جی فوجیں تو بس تھوڑا سا قریب آ چکی ہیں، محل میں داخل ہونے والی ہے تھوڑی دیر میں، چند گھنٹوں میں۔ اس نے کہا اچھا؟ کہنے لگے وہ میری جو لباس تھا وہ فقیرانہ لباس کہاں ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ رکھا ہوا ہے۔ کہنے لگے وہ مجھے دو۔ تو فقیرانہ لباس پہن کے کہنے لگے بھائی ہم چلتے ہیں، ہم تو ویسے بھی پہلے مانگ کر کھاتے تھے، آئندہ بھی کھاتے رہیں گے، تم جانو تمہارا ملک جانے۔ ہمارا بھی کچھ ایسے ہی حال ہے۔ ہمارے ہاں لوگ سارے کے سارے امریکہ کے جو ہے سوچ اور پروردہ ہیں، اور یہاں کھانے پینے کے چکر ہیں۔ کہا جا رہا ہے جی، صدر صاحب نے بھی کہا، آرمی چیف صاحب نے فرمایا کہ جی ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اب سمجھ نہیں آ رہا کشمیریوں کے ساتھ کھڑے کیسے ہیں؟ کشمیری بیچارے شہید ہو رہے ہیں، اب تک سینکڑوں شہید ہو چکے ہیں کچھ دنوں میں، اور ہزاروں زخمی ہیں۔ ظلم و ستم ہو رہا ہے کہ جی ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اور پاکستان میں جشن منایا جا رہا ہے۔ آج پورے ملک میں 14 اگست منایا جاتا رہا، اور کچھ علماء آئے تو انہوں نے بتایا کہ سڑکوں پر جانا مشکل تھا، ڈھول ڈھمکے، گانے باجے، اور اس میں جو ہے وہ پٹاخے، پورا ملک کی کیفیت یہ تھی۔ بھئی آپ لوگ کس طرح ملک کو لے جا رہے ہیں؟ جی جشن منا رہے ہیں۔ بھئی جشن کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگیوں سے ثابت ہے؟ اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے چیزیں ملنی چاہیے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ایمان وہ معتبر ہے جو صحابہ کرام والا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے کیسی زندگی گزاری، دنیا کا آدھے سے زیادہ حصہ فتح کر گئے، اور بڑے علاقے پر اسلامی حکومتیں قائم ہو گئیں، کبھی جشن نہیں منایا۔ آج اربوں کھربوں روپے جشن پر لگا دیا، اور اگر یہی رقم ہم جمع کر کے کشمیریوں کے حوالے کرتے، مختلف ذرائع سے پہنچاتے، تو ان زخمیوں کا اور ان کے دلوں پر کوئی مرہم رکھے جا سکتے ہو۔ اب وہ دیکھ رہے ہیں فیس بک پر، وہ بھی دیکھیں گے کہ یہاں جشن منایا جا رہا ہے، پورے ملک میں جشن ہے۔ اور ہونا کیا ہے؟ ہونا وہی ہے جو ہے جنرل پرویز مشرف نے کیا کیا، جب دیکھا حالات خراب ہیں تو ملک سے باہر جا کے بیٹھ گیا۔ اور بھی حکمراں باہر بیٹھے، یہ بھی سب باہر چلے جائیں گے کہ تم جانو تمہارا کام جانے، ہم تو آئے تھے کچھ دن کے لیے حلوہ کھانے کے لیے۔ تو یہاں حلوہ کھانے کی صورت بنی ہوئی ہے۔ اس لیے قوم دعائیں کرے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان میں اسلامی نظام کی بہاریں نصیب فرمائے،
اور قرآن و سنت کے نفاذ کی صورتیں مقدر فرمائے، ورنہ اللہ کا عذاب آ رہا ہے۔ ایک طرف کشمیر کا حال ہے اور ایک طرف پاکستان میں مختلف قسم کے عذاب ہیں، آپس کی لڑائیاں، جھگڑے، فسادات، اور دوسری طرف بارشوں کے ذریعے سے عذاب آ رہا ہے۔ اب 300 سے زائد گھر بہہ گئے، بہت سارے پل بہہ گئے، اور 150 سے زائد افراد اس انسانیات میں پانی جو زیادہ آیا، کوئی کرنٹ کے ذریعے، کوئی ویسے، لوگ بیچارے فوت ہو گئے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک قسم کا عذاب ہے۔ اس لیے ہم سب پوری قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، آہوزاری کا اہتمام کرنا چاہیے، اور پاکستان میں اور پوری دنیا میں اسلامی نظام کی فکر کرنی چاہیے، اور اپنے مسلمان بھائی جو کشمیری ہیں ان کے لیے خصوصی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب میں جذبہ جہاد بیدار فرمائے اور شوق شہادت دے، اور پاکستان میں اسلامی نظام کی بہار نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔